بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد سمنان ہے اور آج میں آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 17ویں قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ قسط بہت ہی ورسٹائل ہونے والی ہے۔ اس میں آپ کو رلانے والے واقعات بھی ہیں اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات بھی، ایسے واقعات کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو لگام دینے کے لیے عجیب و غریب مخلوق کو بھیجا گیا تھا۔ آج میں آپ کو وہ واقعہ بھی سناؤں گا کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میری زندگی کے سخت ترین دن تھے، اور وہ واقعات بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور پھر آخر میں ایک ایسا واقعہ بھی کہ جسے سن کر شاید آپ روئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اس قسط کا آغاز ہوتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 214 سے۔ الشورى کی جب آیت نمبر 214 نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ واضح حکم تھا کہ اب آپ اعلانیہ نبوت کا اعلان کر دیں، اب آپ اعلانیہ تبلیغ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک دعوت ارینج کی کہ جس میں آپ کے رشتہ داروں میں سے تقریباً 40 لوگوں نے شریک ہونا تھا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس دن کھانے میں تقریباً 1 کلو بکری کا گوشت تھا اور گندم کی بنی ہوئی روٹی تھی، اور ساتھ برتن میں تھوڑا سا دودھ بھی موجود تھا۔ لیکن کھانا تقسیم کرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کو دانتوں سے تھوڑا سا کاٹا اور پھر اسے اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا، کہ جس کے بعد پھر ہم نے سب میں کھانا تقسیم کیا۔ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے تھوڑے سے کھانے سے پیٹ بھر کر کھاتے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک انسان جتنا کھا سکتا تھا اس نے اس دن اتنا کھایا، ہر بندے نے جی بھر کے کھایا۔ اور جب سب لوگ کھا پی چکے تو ابو لہب بولا کہ واہ محمد، آج تو بہت زبردست جادو دکھایا ہے، نقل کفر نہ باشد۔ اپنے چچا کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اور دوسرے دن پھر سب کو اسی طریقے سے کھانے پر بلایا، اور ابو لہب نے ایک مرتبہ پھر سے ایسے ہی بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش رہے، جبکہ تیسرے دن جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پھر اپنی نبوت کا باقاعدہ اعلان کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو اکلوتے اللہ کی طرف بلاؤں، تو کیا آپ میں سے کوئی میرا بھائی بن کر میری مدد کرے گا؟ لیکن نہ تو کوئی کھڑا ہوا اور نہ ہی کسی نے حامی بھری، مگر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو کہ آف کورس اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں سب سے چھوٹے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور بولے کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو وہ لوگ ایکچولی اس بات پر ہنسنے لگے اور ابو طالب سے بولے کہ واہ ابو طالب، اب تمہارے چھوٹے بیٹے کی بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا بھی تھا کہ محمد، آپ کا جو بھی دین ہے اسے اپنے تک رکھ لیں، چلیں اگر آپ کو کوئی ساتھی یا مددگار چاہیے تو میرے بیٹے علی کو کہہ دیا کریں، لیکن مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں۔ ابو طالب تو پھر بھی ہمدردی اور محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے دیا کرتے تھے، لیکن دوسرا چچا ابو لہب، وہ تو کوئی اس قدر شدید دشمن بن گیا تھا، حتیٰ کہ تیسرے دن بھی سب لوگوں کو یہی کہتا رہا کہ لوگوں، کھانے پینے والی بات سے یہ اندازہ لگا لو کہ یہاں کتنا بڑا جادو دکھایا جا رہا ہے۔ بنی کنانہ کے بازار میں ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے چلتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ لوگوں، کہہ دو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، جبکہ پیچھے پیچھے ابو لہب چلتا جا رہا تھا اور کہتا چلا جا رہا تھا کہ لوگوں، اس کی باتوں میں نہ آنا ورنہ لات اور عزا تم سے غصہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلکہ ابو لہب اللہ کے پیغام کا بھی بہت مذاق اڑایا کرتا تھا۔ مثلاً ایک دن ابو سفیان کی بیوی ہندا کے ساتھ بیٹھے ہوئے بولا کہ ہندا، محمد نے تو طرح طرح کی چیزوں کا وعدہ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جنت ملے گی، کبھی کہتے ہیں کہ نعمتیں ملیں گی، اور پھر مکر کی سے انداز میں اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر بولا
کہ میرے ہاتھ تو خالی ہیں، یہ دیکھو کہاں ہیں نعمتیں، کہاں ہیں جنتیں، اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس پر سورہ مسد کی یہ آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ ابو لہب کی ایک بیوی بھی تھی جسے ویسے تو ام جمیل کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام اروا یا اروا تھا، لیکن قرآن پاک نے اسے حمالۃ الحطب کہہ کر بلایا ہے، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی، کیونکہ وہ مکہ سے باہر بیابانوں میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ لکڑیاں لایا کرتی تھی کہ جن میں کانٹے ہوا کرتے تھے، اور پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی۔ تو جب اسے پتا چلا کہ ابو لہب کے بارے میں ہاتھ ٹوٹنے والی آیات نازل ہوئی ہیں تو شدید غصے میں بھری ہوئی آئی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسے آتا دیکھ کر ابو بکر صدیق تھوڑے سے پریشان ہو گئے اور بولے کہ یا رسول اللہ، یہ بڑی ہی بد زبان عورت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ آ کر آپ کو برا بھلا کہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اسراء کی 45 نمبر آیت پڑھی کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور کافروں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور ابو بکر بتاتے ہیں کہ اسی وقت ایک فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا پر کھڑا کر کے آپ کو چھپا لیا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اروا کو وہ نظر نہیں آ رہے، اور وہ شدید غصے میں بولی کہ کہاں ہیں تمہارے دوست؟ اگر آج وہ مجھے نظر آ گئے تو یہ ان کے چہرے پر پھینکوں گی۔ اور پھر زمین سے پتھر اور مٹی اٹھا کر مجھے دکھاتی ہوئی اور چیختی چلاتی ہوئی وہاں سے واپس چلی گئی۔ ابو لہب کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بالکل ساتھ ہی تھا، یعنی دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی تھی، اور یہ لوگ طرح طرح کی چیزیں نبی علیہ السلام کے گھر میں پھینکا کرتے تھے۔ کبھی بکریوں کی آلائش پھینک دیا کرتے تھے، کبھی کھانے کی طرف نشانہ لگا کر کوئی چیز پھینک دیا کرتے تھے، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی سے گھسیٹ کر اس چیز کو گھر سے باہر نکالتے تھے۔ لیکن ابو لہب تو مکہ کا صرف ایک شخص تھا، جبکہ اس کے علاوہ 25 سے 30 سردار اور بھی تھے کہ جو ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بات کرتے تو یہ لوگ مذاق اڑانے لگ جاتے، کبھی کہتے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو عراق کی طرح یہاں بھی نہریں اور باغات اگا کر دکھائیں، کبھی کہتے کہ پہاڑوں کو پیچھے کر کے مکہ کا ایریا بڑا کر دیں، کبھی کہتے کہ قصی ابن کلاب کو زندہ کر دیں تاکہ وہ آپ کی گواہی دے دے، کبھی کہتے کہ یمامہ علاقے کا ایک آدمی ہے رحمان کہ جو معاذ اللہ یہ ساری باتیں آپ کو سکھا رہا ہے، کبھی کہتے کہ کسی ایسے فرشتے کو بلائیں کہ وہ مکہ کی جس بھی چیز کو ہاتھ لگائے وہ سونے کی بن جائے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو نبی علیہ السلام کی پھپھو عاتکہ کے بیٹے نے کہا کہ محمد، میں تب تک آپ کی بات نہیں مانوں گا جب تک آپ میرے سامنے اڑ کر آسمان پر نہیں چلے جاتے، وہاں سے کوئی کتاب لے کر نہیں آ جاتے، اور اس کے علاوہ کم سے کم 4 فرشتے بھی کہ جو آپ کو واپس چھوڑنے آئے اور پھر آ کر مجھ سے بات بھی کریں، تب تک میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس قدر عجیب و غریب قسم کی باتیں کیا کرتے تھے وہ لوگ، اور صاف ظاہر ہے کہ وہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، لیکن ان کا ایک مطالبہ کچھ حد تک سنجیدہ ہوتا تھا کہ محمد صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔ ان کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا تو اگر یہ پہاڑ سونے کا ہو گیا تو کیا پھر اللہ کو ایک مانو گے؟ کہتے ہیں ہاں، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے کہ یا رسول اللہ، صفا تو سونے کا ہو جائے گا، لیکن اگر پھر بھی انہوں نے اللہ کو نہیں مانا تو انہیں وہ سزا ملے گی جو آج تک دنیا میں کبھی کسی اور کو نہیں ملی، لہذا فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ابھی صفا کو سونے کا بنا دوں گا، لیکن اگر آپ چاہیں کہ ان کی توبہ کا دروازہ کھلا رہے تو اس بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ پھر حجت تمام ہو جائے گی
اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہدایت اور توبہ کے لیے دعا کی تھی، لیکن قریش تو جیسے توبہ نہ کرنے کی قسم کھائے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک سردار تھا نضر ابن حارث۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کے علاوہ مکہ میں جو ذہین ترین افراد ہوا کرتے تھے ان میں نضر بن حارث بھی شامل تھا۔ اس نے دنیا دیکھ رکھی تھی، رستم و اسفندیار وغیرہ کی داستانیں جانتا تھا، بادشاہوں سے اس کے ذاتی تعلقات ہوا کرتے تھے، اور بیسیکلی یہی وہ شخص تھا کہ جو بعد میں مدینہ کے احبار یہودیوں کے پاس جا کر ان سے 3 سوالات لے کر آیا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ ہیرا گیا۔ ہیرا یعنی پہاڑوں پر بنی ہوئی پرشین امپائرز کے ملٹری آؤٹ پوسٹ اور قدیم لائبریریز، وہاں جا کر امپائر کی قدیم پرشین بادشاہوں کی داستانیں سیکھ کر آیا، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت بیان کرتے تو دوسری طرف یہ شخص اپنے نوٹس اٹھا کر کھڑا ہو جاتا اور قدیم بادشاہوں کے واقعات سنانے لگ جاتا اور بولتا کہ یہ لو میرے پاس تو اس سے بھی بہتر کہانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو یہ لوگ کئی بار اکٹھے ہو کر گئے تاکہ انہیں کہہ سکیں کہ آپ محمد کو روکیے، بلکہ ایک مرتبہ تو اپنے ساتھ ولید ابن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو بھی لے کر گئے اور بولے کہ ابو طالب یہ قریش کا سب سے خوبصورت آدمی ہے، جنگجو ہے، تیر انداز ہے، بہترین عربی بولتا ہے، اب محمد کی جگہ اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو ابو طالب بڑے ہی اداس ہوئے اور بولے کہ تم مجھے اپنا بیٹا دے رہے ہو تاکہ میں اسے پالوں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو تاکہ اسے شہید کر دو۔ اس رات ابو طالب کعبہ کے پاس بیٹھ کر بے تحاشا روئے اور ایک ایسا مرثیہ کہا کہ جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی مثال صرف اور صرف وہ معلقات تھے جو کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے۔ کعبہ کے اندر 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے جنہیں سبع معلقات کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لٹکے ہوئے تھے، اور ان معلقات پر عرب کی ٹاپ کی شاعری لکھی ہوئی تھی۔ اور اس رات ابو طالب نے جو مرثیہ کہا، کہتے ہیں کہ اگر معلقات کو کسی چیز نے ٹکر دی ہے تو اس رات ابو طالب کی لکھی ہوئی وہ شاعری تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو مکہ میں گزرا وہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ عتبہ اور عتیبہ نام کے 2 بھائیوں سے ہوا تھا۔ کفار نے وہ رشتہ بھی ختم کروا دیا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ عتیبہ نبی علیہ السلام کے گھر آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پہلے ہی بیٹیوں کی وجہ سے صدمے میں تھے، عتیبہ نے ادھر کھڑے ہو کر بہت بدتمیزی کی اور پھر جاتے جاتے ایک بات بولی کہ نہ صرف یہ بلکہ میں سورہ نجم کا بھی منکر ہوں۔ یہ بات اس نے کیوں بولی اب آگے چل کر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن عتیبہ کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، اور عتیبہ نے دروازے سے نکلتے نکلتے یہ بات سن بھی لی۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسی وقت اسی رات اس کے دل میں بے تحاشا ڈر بیٹھ گیا۔ کچھ دن بعد کسی کام سے اسے شام جانا پڑا، لیکن وہاں بھی اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ اے میرے رب اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ لہٰذا اس نے قافلے میں موجود دوسرے لوگوں کو کہا کہ سنو، آج رات میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ مجھے درمیان میں سونے دو۔ انہوں نے اس کی بات مان لی، لیکن اسی رات قافلے میں ایک شیر گھس گیا کہ جس نے کسی اور کو نہیں چھیڑا بلکہ سونگتا سونگتا خیمے کے بالکل درمیان تک گیا اور عتیبہ کو وہیں چیر پھاڑ کر واپس چلا گیا۔ لیکن ان تمام ہرزہ سرائیوں کے باوجود آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قریش کے لیے مجموعی طور پر کولیکٹیولی کوئی بد دعا نہیں کی، لیکن صرف ایک مرتبہ، کیونکہ اس دن قریش نے ہر حد پار کر دی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ لوگ کسی جلوس کی شکل میں نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے شور مچاتے ہلڑ بازی کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں کے پاس ایک ٹوکری تھی کہ جس میں کسی جانور کی اوجری بھری ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس وقت ان ظالموں نے، ان زندیقوں نے اوجری سے بڑی ہوئی وہ ٹوکری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الٹ دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گر گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے،
ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے بابا کے اوپر سے اس چیز کو دور کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ اس حرکت کا بدلہ اب تو ان سے لے، اے اللہ عتبہ سے بدلہ تو لے گا، اے اللہ شیبہ سے بدلہ تو لے گا، اے اللہ ابن حشام سے بدلہ تو لے گا، اے اللہ عتبہ سے بدلہ تو لے گا، اے اللہ امیہ سے بدلہ تو لے گا، اور اے اللہ عمارہ سے بدلہ تو لے گا۔ اور ابو الفدا بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ جو ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، جیسے جیسے نبی علیہ السلام ان کے نام لے رہے تھے ویسے ویسے ان کی ہنسی غائب ہوتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہوں نے ہر حد پار کر دی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آنے والے وقتوں میں ان تمام سرداروں کا کیا انجام ہوا۔ ایک کو ایسا ہیٹ سٹروک ہوا تو وہ کہے چلا جا رہا تھا کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اس کے گھر والے پوچھتے کہ اور کتنا پانی پیو گے، لیکن وہ پانی پر پانی پیتے چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا معدہ پھٹ گیا۔ 6 لیٹر پانی معدے کو پھاڑ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر ایک نے کوئی ایسی مچھلی کھا لی کہ جو زہریلی تھی، اس مچھلی کا زہر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا، یہاں تک کہ اس کا گوشت پھٹنا شروع ہو گیا۔ پھر ان میں سے ایک تیر بنا رہا تھا کہ اس کی ہاتھ میں معمولی سی خراش آ گئی، کہ جو کوئی بہت بڑی خراش نہیں تھی، لیکن اس کی بلڈنگ تھی کہ رک ہی نہیں رہی تھی، خون پر خون بہے چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا سارا جسم نیلا پڑ گیا، اور ایک سینگوینیشن یعنی جسم سے مکمل خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اور پھر ان میں سے ایک، بارش ہو رہی تھی، وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکلا اور کسی گھاٹی میں اترا تو اچانک چیخنے لگا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ حالانکہ کہیں کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن بعد میں دیکھنے پر پتہ چلا کہ واقعی اسے کسی چیز نے کاٹا تھا، کیونکہ اس کا پاؤں سوجنا شروع ہو چکا تھا، اور کہتے ہیں کہ سوج کر ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اور اسی تکلیف سے چیختے چیختے پھر اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے 4 ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں مرے تھے، اور مرتے مرتے وہ چلا رہے تھے کہ محمد کے رب نے ہمیں مارا ہے، استغفر اللہ۔ آف کورس ان لوگوں کی موت فوراً ہی نہیں ہوئی تھی، ان میں وقت لگا تھا۔ ابو جہل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہیں بدر میں جا کر جہنم واصل ہوا تھا، لیکن ایونچولی سب کی موت اسی طرح سے ہوئی تھی، اور کچھ کی تو اس سے بھی بری حالت میں۔ مثلا امیہ ابن خلف، وہ تو اللہ معاف کرے بہت بری حالت کے ساتھ مرا تھا۔ نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے میں، آپ کو پریشان کرنے میں ان لوگوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک چیز ایسی تھی کہ جو وہ کبھی نہیں کر سکے تھے، حالانکہ انہوں نے کوشش ضرور کی تھی، اور وہ چیز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ۔ اب اگلی قسط میں ہم ابو جہل کے ساتھ ہونے والے واقعات ڈسکس کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو جہل نے پریشان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے ابو جہل کا کیا حال ہوا، اور ایک اور کسی اور دنیا کی مخلوق نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔